معاملہ تھوڑا شدت کی طرف زیادہ چلا گیا ہے۔ اگر وہاں سے 108 مقامات پر حملے کیے جاتے ہیں تو ایران کی طرف سے بھی 108 110 قطر کا جہاز جو ہے وہ اس کو نشانہ بنایا گیا ہے، سعودی عرب کے جہاز کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ مڈل ایسٹ میں کویت کو بار بار بیسز پر حملہ کیا جا رہا ہے، اور بحرین پر، اور اسی طریقے سے جارڈن پر دھمکی دے دی ایران نے، پاسداران نے۔ پھر اس پورے خطے میں یعنی خلیج میں کوئی بھی ہم ڈیسلینیشن پلانٹ یا پاور پلانٹ نہیں چھوڑیں گے۔ اور اسرائیل نے کتنے پنجے گاڑے ہوئے ہیں امریکہ میں، کتنے پنجے گاڑے ہوئے ہیں کانگریس میں، اور کتنے پنجے گاڑے ہوئے ہیں پینٹاگون میں اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں۔ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل ایم کے مابین کوئی محاذ رائی موجود ہے۔ دونوں ایک دوسرے کے اوپر اگر تیر نہیں چلائیں گے تو پھر وہ سیاست کیسے کریں گے؟ دونوں جماعتیں کو بہت دور جا چکی ہیں، اتحاد کو کوئی خطرہ پڑ گیا ہے۔ خواجہ آصف صاحب کو کوئی بلاول بھٹو زرداری صاحب کے کہنے بٹایا جائے گا۔ نورین نیازی صاحبہ کے بیان نے اور دوریاں بڑھا دی ہیں۔ نورین نیازی صاحبہ کو فوری اس بیان پہ معذرت کرنی چاہیے، پوری قوم سے، افواج پاکستان سے، پاکستان کے شہداء سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان فرنٹ میں سلمان حیدر۔ ایران و امریکہ کے مابین جنگ بندی کا وہ معاہدہ جو کبھی امید کی کرن سمجھا جا رہا تھا، اب مکمل طور پر زمیں بوس ہو چکا ہے، اور خطے میں میزائلوں اور جوابی حملوں کا یہ سلسلہ رکنے کا نام نہیں لے رہا۔ مگر حالیہ کشیدگی کے باوجود ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے تصدیق کی ہے کہ ثالثوں کے ذریعے امریکہ کے ساتھ سفارتی پیغامات کا تبادلہ جاری ہے۔ تہران میں ایک پریس کانفرنس کے دوران اسماعیل بقائی نے صحافیوں کو بتایا کہ ہمیں ثالثوں کی جانب سے آگاہ کیا گیا ہے۔ تفصیلات میں جائے بغیر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں پیغامات موصول ہوئے ہیں، اور بنیادی بات یہ ہے کہ حالیہ دنوں میں سفارتی نظام متحرک رہا ہے اور مخصوص ثالثوں کے ذریعے ہم تک مختلف تجاویز پہنچائی گئی ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان حالیہ جھڑپوں کے باوجود پاکستان نے خطے میں امن کے لیے سفارتی کوششیں جاری رکھی ہوئی ہیں۔ اس سلسلے میں ایران کے وزیر داخلہ اسکندر مومنی وفد کے ہمراہ پاکستانی وزیر داخلہ محسن نقوی کی دعوت پر اسلام آباد پہنچ رہے ہیں۔ ذرائع کے مطابق اسکندر مومنی نے اپنے دورہ پاکستان کے دوران وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے اہم ملاقاتیں کریں گے۔ ایرانی وزیر داخلہ کے دورے کے مقاصد کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ پاکستان سے اسلام آباد ایم او یو پر بات کریں گے، کیونکہ اطلاعات کے مطابق دونوں ثالثوں کو پاکستان اور قطر نے جنگ بندی کے لیے کچھ نئی تجاویز امریکہ اور ایران کے سامنے رکھی ہیں۔ دوسری جانب ایرانی اعلیٰ عہدیداروں نے رائٹر سے گفتگو کرتے ہوئے انکشاف کیا ہے کہ مذاکرات کاروں نے ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی کم کرنے کے لیے 10 روزہ جنگ بندی کی تجویز پیش کی ہے۔ اس تجویز کا مقصد دونوں ممالک کے درمیان بڑھتے ہوئے تناؤ کو کم کرنا ہے اور عبوری معاہدے کی بحالی کی راہ ہموار کرنا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ یہ پیش رفت خطے میں استحکام کے لیے ایک اہم قدم ثابت ہو سکتی ہے، تاہم حتمی فیصلے کے لیے مزید بات چیت جاری ہے۔ سفارتی کوششوں کے باوجود امریکی افواج نے پیر کے روز مسلسل 9 دن ایران میں متعدد اہداف کو نشانہ بنایا، جبکہ دوسری جانب ابنائے ہرمز میں تیل کے 2 بحری جہازوں پر دھماکوں کے بعد عالمی سطح پر بحری آمد و رفت اور توانائی کی فراہمی کے شدید خدشات پیدا ہو گئے ہیں۔ سینٹ کام نے اپنے بیان میں تصدیق کی ہے کہ اس نے ابنائے ہرمز کے اہم بحری راستوں میں تجارتی جہازوں پر ایرانی حملوں کی صلاحیت کو ناکارہ بنانے کے لیے کارروائی کی۔ ایران کی نیم سرکاری خبر رساں ایجنسی تسنیم نے بتایا کہ امریکی میزائلوں نے پیر کی صبح سویرے ایران کے مختلف شہروں کو نشانہ بنایا، جس میں تبریز، چابہار، کنارک، بندر ماشاہر اور بندر امام خمینی شامل ہیں، جہاں شدید دھماکوں کی آوازیں سنی گئی۔ اس صورتحال پر امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے واضح کیا ہے کہ جب تک ایران عالمی تجارتی جہاز رانی پر حملے جاری رکھے گا، امریکہ اپنے ہدف پر قائم رہے گا۔ مارکو روبیو کہتے ہیں کہ ابنائے ہرمز ایک بین الاقوامی سمندری راستہ ہے اور ایران اس بین الاقوامی راستے میں جہازوں پر حملے جاری رکھے ہوئے ہے۔ جب تک ایران اس بین الاقوامی راستے پر کنٹرول حاصل کرنے پر ضد کرے گا، ہمیں اس کا جواب دینا پڑے گا، تاہم امریکہ سفارتی حل کے لیے ہمیشہ تیار رہتا ہے۔ دوسری جانب ایران کی پاسداران انقلاب نے شام کے علاقے الطنف میں امریکہ کے اسپیشل آپریشنز ہیڈ کوارٹر پر حملے کا دعویٰ کیا ہے۔ پاسداران انقلاب کے مطابق انہوں نے اردن کے عقبہ ایئرپورٹ پر موجود امریکی طیاروں کو بھی بیلسٹک میزائلوں سے نشانہ بنایا ہے۔ اس سے قبل ایرانی سرکاری ٹی وی کے مطابق کویت کے العزیزی کیمپ اور علی السالم ایئر بیس پر امریکی فوجی اثاثوں پر ڈرون حملے کیے گئے تھے۔ کویت حکومت کا کہنا ہے کہ ان کے ایک واٹر پلانٹ پر مسلسل دوسرے دن حملہ کیا گیا ہے، جس سے وہاں آگ بھڑک اٹھی اور اسے شہری انفراسٹرکچر پر براہ راست حملہ قرار دیا گیا ہے۔ پاسداران انقلاب نے پیر کو یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ 2 تیل بردار جہاز ابنائے ہرمز کے جنوبی راستے سے گزرنے کی کوشش کے دوران دھماکوں کا شکار ہو کر ناکارہ ہو گئے۔ ایرانی حکام کے مطابق امریکی فوج نے ان جہازوں کو اس غیر محفوظ راستے سے گزرنے کے لیے اکسایا تھا۔ پاسداران انقلاب نے تنبیہ کی ہے کہ جب تک علاقے میں امریکی جارحیت جاری رہے گی، یہ سمندری راستہ محفوظ نہیں ہوگا اور اس راستے سے پیٹرو کیمیکل مصنوعات یا تیل اور گیس کا ایک قطرہ بھی منتقل نہیں ہونے دیا جائے گا۔
ڈیٹا کے مطابق اس کشیدگی کے باعث آبنہ ہرمز سے گزرنے والے جہازوں کی تعداد میں نمایاں کمی آئی ہے اور عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتیں 2% اضافے کے ساتھ $90 فی بیرل سے تجاوز کر گئی ہیں۔ جنگ کی اس تازہ لہر کے دوران امریکی فوج نے اپنے ایک اور اہلکار کی ہلاکت کی تصدیق بھی کی ہے جو شمالی عراق میں گرے ہوئے ایرانی ڈرون کے بارودی مواد کو ناکارہ بناتے ہوئے جاں بحق ہوا۔ اس کے علاوہ اردن میں ہونے والے ایک حملے کے بعد لاپتہ اہلکار کی تلاش اور جائے وقوع سے ملنے والے نامعلوم باقیات کی شناخت کا عمل بھی جاری ہے۔ ان تازہ اموات کے بعد جنگ کے آغاز سے اب تک جاں بحق ہونے والے امریکی فوجی اہلکاروں کی کل تعداد 17 ہو گئی ہے جبکہ 420 سے زائد زخمی ہوئے ہیں۔ امریکی فوجیوں کی ہلاکت پر صدر ٹرمپ نے کہا کہ جو فوجی مارے گئے وہ اس مقصد کے لیے لڑ رہے تھے کہ ایران ایٹمی ہتھیار حاصل نہ کر سکے۔ ہلاک ہونے والے امریکیوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ایران پر بہت سخت حملے کر رہے ہیں۔ دوسری جانب ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے امریکہ کو خبردار کیا کہ اگر اس نے جنوبی ایران کے جزیرہ خارق پر قبضہ کرنے کی کوئی کوشش کی تو اسے شدید نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ انہوں نے تہران میں ایک پریس کانفرنس کے دوران بتایا کہ ایران میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو کسی بھی امریکی زمینی حملے کی صورت میں امریکی افواج کے استقبال کے لیے منٹوں کا حساب رکھ رہے ہیں۔ واضح رہے کہ بوشہر صوبے میں ایرانی ساحل سے 55 کلومیٹر دور واقع جزیرہ خارق ایران کی تیل کی صنعت کا مرکزی دل سمجھا جاتا ہے اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اس جنگ کے دوران اس جزیرے پر قبضہ کرنے کی بارہا دھمکیاں دے چکے ہیں۔ خطے کے دیگر ممالک کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے اسماعیل بقائی نے واضح کیا کہ ایران اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں رکھنا چاہتا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے بارہا اس بات پر زور دیا ہے کہ ہمارے علاقائی ممالک سے کوئی دشمنی نہیں ہے لیکن ہم اس سے یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کریں گے اور اپنی سرزمین سے ایران پر حملوں کی اجازت نہیں دیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ جب تک یہ مظالم جاری رہیں گے ہماری مسلح افواج ان کا بھرپور جواب دیتی رہے گی۔ اس کے علاوہ موجودہ عالمی منظرنامے میں سیاست اور کھیل کے میدان ایک دوسرے کے ساتھ گہرے جڑے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، جہاں دونوں ہی محاذوں پر امریکہ، اسرائیل اور ان کے قریبی اتحادیوں کو بیک وقت بڑی پسپائی کا سامنا ہے۔ اسی سیاسی کشیدگی کے سائے میں فٹ بال کے سب سے بڑے سٹیج یعنی فیفا ورلڈ کپ 2026 کے فائنل میں بھی ایک ڈرامائی موڑ دیکھنے کو ملا۔ اسرائیل کی حکومت کی جانب سے ارجنٹائن کی ٹیم اور لیونل میسی کی عوامی مقبولیت کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی بھرپور کوشش کی گئی، تاہم 19 جولائی 2026 کو کھیلے گئے فائنل میچ میں اسپین نے ارجنٹائن کو 0 کے مقابلے میں 1 گول سے شکست دے کر اس سیاسی مہم جوئی پر پانی پھیر دیا، جس نے امریکہ اور اسرائیل کے حامی خیمے کی مایوسی کو مزید بڑھا دیا ہے۔ فائنل میں ارجنٹائن کے سٹار پلیئر میسی کا جادو نہیں چل سکا اور فیصلہ کن لمحہ اس وقت آیا جب فیران ٹوریس نے اضافی وقت کے 106ویں منٹ میں گیند کو جال کی طرف راہ دکھائی اور اسپین کو دوسری بار فٹ بال کا عالمی چیمپئن بنا دیا۔ اسپین کی یہ تاریخی فتح اس لیے بھی عالمی توجہ کا مرکز بن گئی ہے کیونکہ اسپانوی حکومت اور اس کے کھلاڑی فلسطین کے حامی اور اسرائیل کے سخت ترین ناقد مانے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اسپین کے وزیر اعظم پیڈرو سانچیز نے ایران پر امریکی اور اسرائیلی حملے غلطی اور قانون کی خلاف ورزی قرار دیا تھا، جس کی وجہ سے امریکہ اور اسپین کے تعلقات بھی خراب ہو گئے تھے، مگر ورلڈ کپ جیتنے پر صدر ٹرمپ نے ہی اسپین کی ٹیم کو ٹرافی دی۔ اس موقع پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ورلڈ کپ چیمپئن ٹیم کی زندگی کے سب سے یادگار لمحے میں بھی خود کو توجہ کا مرکز بنانے کی کوشش کی۔ صدر ٹرمپ نے اسپین کی جانب سے فیفا ورلڈ کپ ٹرافی اٹھانے کی تقریب میں خود بھی شریک رہنے کی کوشش، حالانکہ فیفا کے صدر اور ان کے قریبی ساتھی جیانی انفانٹینو بظاہر انہیں اسٹیج سے ہٹانے کی کوشش کرتے دکھائی دیے، کیوں کھیل کے میدان میں اسرائیل اور امریکہ کے حامی ارجنٹائن کی شکست مظلوم فلسطینیوں کے حامی اسپین کی ایک بڑی اخلاقی فتح بن کر ابھری ہے۔ خبریں کافی مصدقہ ہیں کہ 9 دن کی جنگ کے باوجود امریکہ اور ایران میں سفارتی پیغامات کا تبادلہ بھی ہوا ہے۔ اس سچویشن پر ہم بات کر لیتے ہیں۔ ڈاکٹر جبیل احمد صاحب سابق صفی سینئر ڈپلومیٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، 9 دن سے جاری حملوں کے باوجود سفارتی پیغامات کا تبادلہ ہوا ہے۔ ایرانی وزیر داخلہ سکندر مومنی کے دورہ پاکستان کو بھی اس حوالے سے کافی امپورٹنس دی جا رہی ہے۔ ایرانی حکام نے بھی تصدیق کی ہے کہ مذاکرات کاروں نے ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی کم کرنے کے لیے 10 روزہ جنگ بندی کی تجویز پیش کی ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ جلد کوئی بریک تھرو ہوگا یا آپ کشیدگی بڑھتی ہوئی دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، بریک تھرو کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے، اور اس کے جو محرکات ہیں وہ میں بتا دیتا ہوں۔ محرکات یہ ہیں کہ دنیا نے مضمرات دیکھ لیے جب 107 دن تک یہ چپخلش جاری رہی، ایک دوسروں پر بموں اور بارودوں کے برساتے رہے، بارشیں کرتے رہے، ایران امریکہ کے بیسز پر اور امریکہ ایران کے تمام مقامات پر 120 مقامات کو مسمار کر دیا، ڈیمیج کر دیا، اور اس کے بعد پھر سیز فائر ہوئی۔ سیز فائر کے بعد یہ 3 جہازوں کو نشانہ جب بنایا ایران نے، تو دوبارہ یہ سلسلہ
آغاز ہو گیا، دوبارہ شروع ہو گیا کہ ایران نے خلاف ورزی کی ہے۔ اس چیز کو اگر ایک منٹ لمحے کے لیے یہاں چھوڑتے ہوئے آپ کے جواب کی طرف ڈائریکٹ آ جایا جائے تو اس کا یہی جواب ہے کہ دونوں سائڈیں اس کا متحمل نہیں ہو سکتی ہیں۔ ایران بھی متحمل نہیں ہو سکتا ہے۔ ایران کیا کرے؟ اس کی انفلیشن جو ہے وہ جنگ سے پہلے اور اب میں تقریباً دگنی ہو گئی ہے انفلیشن، مہنگائی دگنی ہو گئی ہے، پہلے ہی مہنگائی بہت زیادہ تھی، تو لوگ کب تک، کہاں تک، کتنا برداشت کریں گے اس دنیا میں، جبکہ دنیا ایک دوسرے کے ساتھ نتھی ہوئی ہے، معاشی اعتبار سے، ہر چیز کی کموڈٹی کے اعتبار سے، سپلائی لائن کے اعتبار سے، ضروریات کے اعتبار سے، تو پھر ایرانی عوام کدھر جائیں گے؟ اور امریکی عوام جو پرائس وہاں بڑھتی جا رہی ہے، ان کے کاروں میں وہاں تو ایک کلینر جو ہے وہ بھی گاڑی پہ جاتا ہے صفائی کرنے کے لیے، تو وہاں تو ہر چیز کا دار و مدار پیٹرول پر ہے۔ یہاں تو چلیں پھر بھی کچھ لوگ سائیکل استعمال کر لیتے ہیں، لیکن فیول کی وجہ سے باقی تمام کموڈیٹیز میں، تو لہٰذا دو چیزیں، ایک تو امریکہ پولیٹیکل کیپٹل اس کا سارا اس پر ہے، مڈ ٹرم الیکشن کا دار و مدار اس جو کانفلکٹ ہے یا جنگ ہے اس پر ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ ایران کی بھی ایک حد ہے برداشت کی، یقیناً ایران کی اور ایرانی قوم میں استقامت ہے، اتنی مستقل مزاجی ہے کہ وہ برداشت کر سکتے ہیں اس معاملے کو، لیکن اس کی بھی ایک لمٹ ہے، اور وہ لمٹ بتائی جاتی ہے کہ زیادہ بھی اگر کھینچ لیا تو 2 سے 3 مہینے کے لیے کھینچ لیں گے، پھر تکلیف اذیت میں آئیں گے لوگ، پھر بل بلا کے باہر نکلیں گے، تو لہٰذا دونوں سائڈ، اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ خطہ کیا متحمل ہو سکتا ہے؟ خلیجی ممالک بھی نہیں متحمل ہو سکتے، اسی لیے جو میڈیٹرز ہیں، جس میں قطر نقصان کے باوجود کہ قطر پر داغے گئے ہیں میزائل، قطر کا جہاز جو ہے وہ اس کو نشانہ بنایا گیا ہے، سعودی عرب کے جہاز کو نشانہ بنایا گیا ہے، مڈل ایسٹ میں کویت کو بار بار بیسز پر حملہ کیا جا رہا ہے، اور بحرین پر، اور اسی طریقے سے جارڈن پر، تو یہ تمام چیزوں کو دیکھ لیں، اس کے باوجود یہ تمام یہی چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ معاملہ تھم جائے، ٹھہر جائے، ڈائیلاگ دوبارہ شروع ہو جائے۔ اس لیے اس بات میں زیادہ منطق ہے، اس بات میں زیادہ لاجک ہے کہ یہ جلد، اگر ہفتوں میں تو خیر بہت دور ہو جائے گی، دنوں میں دوبارہ بیٹھنا پڑے گا ان کو، اور دوبارہ کوئی نہ کوئی راستہ تلاش کرنا ہوگا۔ ان کے پاس راستہ ہے، وہ فریم ورک ہے 14 پوائنٹس کا، اور اس فریم ورک کے مطابق یہ اسی فریم ورک کو لے کے آگے بڑھیں گے۔ اچھا خوبصورت ڈاکومنٹ ہے، اس میں پاکستان کی محنت شامل ہے، اس کی کیلیبریشن میں اور اس کی نوک پلگ کو ٹھیک کروانے میں دونوں پارٹی سے، تو اس لحاظ سے اسی پر دوبارہ یہ بیٹھیں گے، اور جب تبھی دنیا سکھ کا سانس لے سکتی ہے۔ دیکھیں ابھی یورپین کنٹریز جو ہیں وہ بھی اپنا ہرمز کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ کسی طریقے سے کھلنا چاہیے۔ کینیڈین وزیر خارجہ آج یہاں موجود ہیں انیتا آنند، وہ بھی کہہ رہی ہیں کہ جی ہم انٹرنیشنل کاوشوں کوششوں میں شامل ہوں گے تاکہ ہرمز کھلا رہے، تو ہر دنیا کا ہر کنٹری چاہتا ہے کہ ہرمز کھلا رہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، کوئی شک نہیں کہ آپ کی اپروچ کافی آپٹمسٹک ہے، الٹیمیٹلی کسی نہ کسی معاہدے یا ٹیبل کے اوپر تو آنا ہے، لیکن کچھ آن گراؤنڈ ریئلٹیز بھی ہیں نا۔ ایران مسلسل امریکہ پر کی خلاف ورزی کا الزام لگا رہا ہے، ایون ابھی مشتبہ خامنہئی صاحب نے بھی سخت بیان دیا ہے، انہوں نے کہا ٹرمپ کے دستخط کی کوئی وقت بھی نہیں ہے۔ ایسے میں ایران اب کسی بھی معاہدے کے لیے امریکہ پر کیسے اعتماد کرے گا؟ ہم نے بھی دے دیا ہے، اور یہ ابراہیم بقائی صاحب کا اس میں بیان ہے آج صبح کا، جس میں کہ تمام چیزوں کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ یس ڈپلومیسی کا دروازہ تو کھلا ہوا ہے، تو وہ لیکن ہاں معاملہ تھوڑا شدت کی طرف زیادہ چلا گیا ہے، لیکن اگر اس شدت کو بھی آپ دیکھیں، اس کو ناپے تولیں اگر آپ، تو آپ کو محسوس ہوگا کہ اگر وہاں سے 108 مقامات پر حملے کیے جاتے ہیں تو ایران کی طرف سے بھی 108 110 مطلب میچنگ اینڈ مررنگ ٹائپ آف اٹیکس ہیں، کسی جگہ بھی میچنگ، اور انہوں نے ایران کا، یعنی امریکہ نے ایران کا ایک پانی کا پلانٹ کو اس کو نقصان پہنچایا، اور پاور ہاؤس کو ایران نے کویت میں وہی کا سلسلہ کر دیا، اور دھمکی دے دی ایران نے، پاسداران نے، کہ اگر ہمارے اپنے انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچایا، چاہے وہ تیل کے تنصیبات ہوں یا پانی کے تنصیبات ہوں، تو ہم پھر اس پورے خطے میں یعنی خلیج میں کوئی بھی ہم ڈیسیلینیشن پلانٹ یا پاور پلانٹ نہیں چھوڑیں گے، اور یہ کیپیبلٹی تو ان کے پاس ہے۔ پچھلی مرتبہ بھی یہی ہوا کہ اگر انہوں نے اس کے ایران کے چند مقامات پر ڈیسیلینیشن پلانٹ پر حملہ کیا، تو پچھلی مرتبہ MOU سے پہلے بھی یہی بات ہوئی تھی۔
تو یہ ایکشن ریپلے ہے، لیکن اس دفعہ بڑے میجرڈ وے میں ہے. جیسا کہ میں نے کہا کہ مرر کیا جا رہا ہے، جتنا آیا اتنا واپس لوٹا دیا ان کو حملہ. اس سے زیادہ ابھی نہیں ہو رہا ہے، لیکن کیونکہ امریکہ بڑھاتا جا رہا ہے تو ایران کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے. ایران کی قوم جتنے وہ جذبات میں اس وقت ہے، خاص طور پر ان کے رہبر اعلیٰ کے تدفین کے بعد، اور وہاں 2 کروڑ عوام کے وہاں سمندر جب امنڈ آیا تو وہ جذبات ابھی تک قائم ہیں. اور یقیناً سپریم لیڈر کا جو پرسوں بیان آیا ہے اس نے مزید جذبات کو اور آگے بڑھاوا دیا ہے. تو یہ بات درست ہے، لیکن اس کے باوجود جو ایران کی طرف سے بھی اندیا مل رہا ہے، اور مارکو روبیو نے بھی آج بتا دیا ہے، وہ ڈپلومیسی کا راستہ ہی آخری راستہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہی اس کا حل ہے. دونوں سائڈیں. ڈاکٹر صاحب پچھلے 10-15 دن سے مجھے بھی آن گراؤنڈ رپورٹنگ کا اتفاق ہوا. میں فیونرل کی تقریب میں ایران میں تھا، تو وہاں ہم نے ادھر کو جب دیکھتا ہوں اور پھر صدر ٹرمپ صاحب کی جو سٹیٹمنٹس ہیں، حملوں کے احکامات ہیں، ان کو دیکھتا ہوں تو ایسا لگ رہا ہے کہ ٹرمپ صاحب کی ایرانی عوام سے متعلق تمام کیلکولیشن جو ہیں وہ بالکل غلط ہیں. اور جس طریقے سے وہ حملوں کے احکامات دیتے ہیں، کہیں نہ کہیں وہ سفارتی راستے کی ناکامی پر مایوسی کا شکار بھی نظر آتے ہیں. اب یہ جو 3 فوجی ہلاک ہوئے، پھر صدر ٹرمپ کے سخت بیانات ہیں، تو کوئی میڈیٹر ایک ریکوائرڈ ہے دوبارہ سے. تو پاکستان اپنا کردار بیک اینڈ پہ ادا کر رہا ہے کہ ابھی تھوڑا ویٹ اینڈ واچ کی پالیسی پہ ہے؟ نہیں، پاکستان دیکھیں پہلے بھی بیک چینل ڈپلومیسی اس نے پاکستان نے ایک طویل اس کے لیے مدت کے لیے کی. اس کے بعد وہ 14 نکات ہوئے، اور اسی طریقے سے ابھی بیک چینل ڈپلومیسی تو جاری ہے. آپ نے دیکھا کہ ہمارے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ابھی اردگان صاحب سے ملے ہیں 3-4 روز قبل، اور شنید یہ ہے کہ دونوں رہنماؤں نے، عسکری رہنما اور وہاں کے سربراہ اردگان صاحب نے مل کر بات کی ہے ڈونلڈ ٹرمپ سے اسی معاملے میں. یہ R4 کنٹریز جو ہے، جس میں ایجپٹ ہے، سعودی عربیہ ہے، پاکستان ہے، ترکی ہے، ان چاروں کو بالکل باقاعدہ چولی دامن کا ساتھ لے کے چل رہے ہیں وہ اس ڈپلومیٹک ایفرٹس میں. اور چائنا بالکل ہر لحاظ سے سپورٹ کر رہا ہے اس تمام ڈپلومیٹک ایفرٹس کو. خلیجی ممالک تمام سپورٹ کر رہے ہیں ان R4 کنٹریز کو. تو ان تمام چیزوں کو اگر دیکھیں، اور پھر ایران نے تو کہہ دیا نا خلیجی ممالک کو کہ بھائی آپ اگر آپ کی طرف سے ہمارے پاس آ رہا ہے، حملہ ہو رہا ہے، تو ظاہر ہم انہی بیسس کو نشانہ بنائیں گے. تو آپ ان کو منع کریں اور پریشر ڈالنے کی یہ نہ کریں. تو خلیجی ممالک بھی پریشر ڈال رہے ہیں، لیکن کس حد تک وہ اس قابل ہیں کہ ان کے پریشر کو ڈونلڈ ٹرمپ برداشت کر لیں؟ بالکل اگنور نہیں کر سکتے، لیکن 100% ان کے پریشر کو برداشت بھی نہیں کریں. مگر سر پریشر سے مراد 3 اہم ممالک ہیں نا، چین ہے، روس ہے، سعودی عرب ہے. جس طریقے سے جہاز رانی متاثر ہو رہی ہے آبنائے ہرمز میں، تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، کشیدگی اس وقت خاتمے کا نام نہیں لے رہی، تو یہ اسپیشلی 3 ممالک چین، روس اور سعودی عرب، ان کے کردار کو آپ کیسا دیکھ رہے ہیں؟ نہیں، چین تو جتنی سپورٹ کر رہا ہے ایران کو پس پردہ، اور جتنی ان کی انوینٹری کے حساب سے جتنی انوینٹری ان کی اپ ٹو ڈیٹ ہو رہی ہے، وہ چین کی وجہ سے ہو رہی ہے. اور رشین جو اکوپمنٹ ہے وہ بھی اپ ٹو ڈیٹ ہو رہا ہے، ورنہ یہ چن کے نشانے کیسے لگتے؟ سیٹلائٹ سے بھی پوری مدد مل رہی ہے ایران کو. یہی تمام تجزیہ نگار کہہ رہے ہیں باہر کے بھی. تو ایران کو تو مدد وہ مل رہی، لیکن اگر یہ کہا جائے کہ چین سامنے کھل کے آ جائے یا رشیا سامنے کھل کے آ جائے، ایسا ممکن نہیں ہے. ایسا پہلے بھی نہیں ہوا ہے، کیونکہ اگر ایسا ہوا آمنے سامنے 2 بڑی قوتیں آ جائیں گی تو پھر وہ دیٹ کین لیڈ ٹو دی تھرڈ ورلڈ وار. اور مزید ذرا تھوڑا فورس ہی کریں ڈاکٹر صاحب، مزید تھوڑا فورس ہی کریں. اکتوبر میں اسرائیل میں جنرل الیکشن ہے، امریکہ میں نومبر میں مڈ ٹرم انتخابات ہیں. کیا اگلے 2-3 ماہ میں مشرق وسطیٰ کے تنازع کا حل آپ کو باقاعدہ نکلتا ہوا نظر آتا ہے، یعنی کسی پائیدار امن کی شکل میں، یا آپ کو ایک تھوڑا سا دورانیہ ضرور ہو سکتا ہے سیز فائر کا، لیکن آپ پھر کہیں گے نہیں چیزیں ویسی کی ویسی رہیں گی؟ دیکھیں، اس پیراڈائم کو سمجھنے کے لیے دیکھنا ضروری ہے کہ اسرائیل کا اوورآل عزائم کیا ہے، اور اسرائیل نے کتنے پنجے گاڑے ہوئے ہیں امریکہ میں، کتنے پنجے گاڑے ہوئے ہیں کانگریس میں، اور کتنے پنجے گاڑے ہوئے ہیں پینٹاگون میں اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں. یہ تو بات درست ہے، اور اس پہ کتابیں موجود ہیں. جان ویر شائمر کی بڑی مشہور کتاب ہے اسرائیلی لابی، اس میں سارا انہوں نے بیان کر دیا ہے، سارا چیزیں بالکل واضح کر کے رکھ دی ہیں کہ کس طریقے سے یہ انفلوئنس ہے اسرائیلی لابی کا تمام اداروں پر. اور یہی دیکھا آپ نے کہ جب نیتنیاہو پچھلے برس گئے تو ڈیموکریٹس نے بھی اور ریپبلکن نے بھی، دونوں نے اسٹینڈنگ اوویشن بار بار کوئی
اس سے پہلے کبھی کسی سربراہ کو بار بار اسٹینڈنگ اوویشن دونوں پارٹیز کی طرف سے نہیں ملتی، اسی لیے کہ تمام کانگریس مین وومن اور سینیٹرز کو باقاعدہ انفلوئنس میں رکھا جاتا ہے. اس کا پورا ایک فریم ورک ہے، مجھے پتا ہے، مجھے اس کا علم ہے. اگر آپ کے پاس ٹائم ہوگا تو میں بتا دوں گا کہ کس فریم ورک کے تحت یہ 1897 سے یہ کام چل رہا ہے. اس کے بعد وطن بنا، وطن کے بعد انفلوئنس برقرار کیا گیا، اور امریکہ اگر نہ ہو اور ساتھ نہ دے اسرائیل کا، لیکن اسرائیل نے اتنے زیادہ پنجے گاڑے میں، کیونکہ فیصلہ سازی میں اسی لیے امریکنز کہتے ہیں کہ واٹ از اٹ امریکہ فرسٹ اور اسرائیل فرسٹ؟ ٹیکس پیئرز منی از بینگ اسپینٹ آن اسرائیل رادر دین آن یونائٹڈ اسٹیٹس. تو یہ تو بہت بڑا پریشر. اگلے آپ نے الیکشن کا ذکر کیا نومبر میں، یہ کافی پولیٹیکل کیپٹل ہے اس میں ڈونلڈ ٹرمپ کا جو کانسٹیٹوئنسی ہے. ٹھیک ہے، وہ کانسٹیٹوئنسی ریڈ نیک امریکنز اپنی جگہ پر، لیکن اس کے باوجود بھی بڑا فرق پڑے گا اس جنگ سے. اور اس جنگ میں جو خاص طور پہ جین زی ہے، یوتھ ہے، وہ جس طرح خلاف ہوتے جا رہے ہیں. جو سروے سامنے آ رہے ہیں، نیو یارک کے کچھ سروے سامنے آئے ہیں، اس میں بڑی تنزلی ہوئی ہے اس میں ریٹنگ میں. اور اس کے میرے پاس کچھ فگرز ہیں ذہن میں میرے. اور کہاں 63% سے اسرائیل کی جو سپورٹ ہوتی تھی 2023 میں، 2026 میں وہ رہ کے 23% رہ گئی ہے. اسی طرح اور باقی پولز جو آ رہے ہیں، تو اس کی فکر ان کو ہے. جہاں تک نیتنیاہو کا تعلق ہے، نیتنیاہو اگر جنگ لڑے گا تو الیکشن جیتے گا. کیونکہ آپ نے دیکھا کہ آج بھی غزہ کی طرف مارچ کر رہے تھے پارلیمنٹیرین کہ قبضہ کرو غزہ پر آبادی کو مزید بڑھاؤ. تو وہ تو وہاں تو اب بھی کوئی 60-70% لوگ جنگ کے، یعنی آپ کو کہیں نہ کہیں لگ رہا ہے کہ میں ریئلٹی چیک چاہے نومبر کا انتخاب ہو امریکہ میں یا اکتوبر کا انتخاب ہو اسرائیل میں، ان دونوں لیڈرز کو، نیتنیاہو ہو یا ٹرمپ ہو، یہ ریئلٹی چیک ضرور ملے گا. بہت شکریہ ڈاکٹر جمیل احمد صاحب، سابق سفیر، سینئر ڈپلومیٹ، ہم سے بات کر رہے تھے. پاکستان فرنٹ اس بریک کے بعد. آزاد کشمیر کے الیکشن کا فائنل راؤنڈ شروع ہو چکا ہے. وفاق میں اتحادی مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی ایک دوسرے کو ناک آؤٹ کرنے کے دعوے کر رہے ہیں، جبکہ وفاق میں نون لیگ اور گلگت بلتستان میں پیپلز پارٹی کی اتحادی استحکام پاکستان پارٹی بھی گلگت بلتستان کے بعد آزاد کشمیر کی سیاست میں سرپرائز دینے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے. یوں لگ رہا ہے کہ نون لیگ کے اتحادی وفاق کا سکور آزاد کشمیر کے سیاسی میدان میں برابر کرنے کے لیے پر تول رہے ہیں. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو دعویٰ کر رہے ہیں کہ آزاد کشمیر کے انتخابات میں نون لیگ کو ایسی شکست ہوگی کہ تاریخ یاد رکھے گی. پیپلز پارٹی ہی حکومت بنائے گی. کوٹلی میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے بلاول بھٹو نے وزیر اعظم شہباز شریف کی کابینہ کے اہم رکن خواجہ آصف کو پھر نشانے پہ رکھا. بلاول نے کہا کہ مسلم لیگ نون کے وزیر کشمیریوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں. وزیر دفاع کے بیان پر اب تک وزیر اعظم کا جواب نہیں آیا. جب تک وہ وزیر کابینہ میں رہے گا وہ اس بیان کو وفاقی حکومت کی پالیسی سمجھیں گے. کشمیریوں کے خلاف بیان دینے والوں کو وزارت پہ بیٹھنے کا کوئی حق نہیں ہے. تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ یہ کہیں پر نگاہیں کہیں پر نشانہ بنانے والی بات ہے. خواجہ آصف کو تنقید کا نشانہ بنا کر بلاول بھٹو در حقیقت شہباز شریف نہیں بلکہ میاں نواز شریف کو نشانہ بنا رہے ہیں، کیونکہ میاں نواز شریف 21 جولائی سے آزاد کشمیر کے انتخابی اکھاڑے میں اترنے جا رہے ہیں. دوسری جانب نون لیگ کے وزراء بھی بلاول بھٹو اور پیپلز پارٹی کو بھرپور جواب دے رہے ہیں. نارووال میں ورکرز کنونشن سے خطاب میں احسن اقبال نے بلاول بھٹو کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ بلاول صاحب، کشمیری آپ کی اور ہماری جماعت کی کارکردگی جانتے ہیں. لوگ جانتے ہیں کہ کس کے دور حکومت میں کرپشن کے بازار گرم ہوتے ہیں. وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے بلاول بھٹو پر طنز کرتے ہوئے کہا کہ کشمیر کے لوگ کشمیر کو کراچی نہیں بننے دیں گے، وہ کشمیر کو لاہور جیسا دیکھنا چاہتے ہیں. وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناء اللہ نے خبردار کیا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری کی تقاریر حالات خراب کر سکتی ہیں. خواجہ آصف کے بارے میں بلاول کا رویہ اچھا نہیں ہے. ان کو ووٹ کے لیے نفرت کی نہیں بلکہ قومی لیڈر بن کر بات کرنی چاہیے. رانا ثناء اللہ کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن نے کہا کہ بلاول کشمیر میں نون لیگی وزراء کی بھڑکائی آگ کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ دوسری جانب مولانا فضل الرحمان حکومت اور نظام پر سخت تنقید کرتے نظر آ رہے ہیں. حکومتی نہیں، سیاسی اور مذہبی قیادت نے مولانا کے بیانیے کو غیر ذمہ دارانہ قرار دے کر معافی کا مطالبہ کیا ہے. سیاسی مبصرین کا کہنا ہے کہ مولانا جیسے سیاستدانوں کی جانب سے ایسے غیر دانشمندانہ طرز عمل کی توقع نہیں تھی جو ریاست اور اس کے بیانیوں کو کمزور کرے. ابھی مولانا کے متنازع بیان کی آگ ٹھنڈی نہیں ہوئی کہ بانی پی ٹی آئی کی بہن نورین نیازی اچانک سے مودی اور نیتنیاہو کی زبان استعمال کر رہے ہیں. یقینی مار کا حق کے حوالے سے نورین نیازی کا بیان کسی محب وطن پاکستانی کا نہیں ہو سکتا. وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا کہنا ہے کہ نورین نیازی کا بیان ناقابل معافی ہے اور اس پر کسی قسم کی رعایت نہیں ہوگی. وزیر مملکت طلال چودھری نے کہا کہ عمران خان اور ان کے خاندان کا ہدف پاکستان کو نقصان پہنچانا ہے اور نورین نیازی کے بیان سے ثابت ہوا ہے کہ یہ پاکستان کے خلاف پراکسیز ہیں.
وزیر مملکت اوورسیز پاکستانی یون چودھری کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے اندر موجود سانپ ملک کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ تجزیہ کاروں کا ماننا ہے کہ قومی اداروں پر سیاست سے گریز کیا جانا چاہیے۔ سستی شہرت، چند ووٹوں کی خاطر ایسے بیان دینا جس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ اس طرح کی گفتگو سے قوم کے جذبات مجروح ہوتے ہیں اور ملکی وقار بھی متاثر ہوتا ہے۔ پی ٹی آئی ایک جانب بانی کی بہنوں کو غیر سیاسی قرار دیتی ہے تو دوسری جانب پارٹی کی سیاست انہی کے اشاروں پر چلتی نظر آ رہی ہے۔ علیمہ خان کے 5 اگست کے احتجاج کے اعلان کو پارٹی کے اندر موجود اختلافات سب کے سامنے ہیں۔ پارٹی ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کر پا رہی کہ 5 اگست کو احتجاج کی حکمت عملی کیا ہوگی۔ نورین نیازی کا یہ سٹنٹ در حقیقت اختلافات شکار پارٹی کو بچانے کی ایک کوشش قرار دیا جا رہا ہے۔ پی ٹی آئی کو چاہیے کہ وہ فوری طور پر خود کو نورین نیازی کے ملک دشمن بیانیے سے نہ صرف الگ کرے بلکہ اس کی بھرپور مذمت کے ساتھ ساتھ قوم سے معافی بھی مانگے۔ دوسری جانب ریلیف کے لیے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹانے والی پی ٹی آئی کو سماعت کے دوران سخت ریمارکس کا سامنا کرنا پڑا۔ عدالت نے جیل انتظامیہ کو 3 ہفتوں میں بانی پی ٹی آئی کی ملاقاتوں کا ریکارڈ پیش کرنے کا حکم دیا ہے۔ دوران سماعت جسٹس محمد علی مظہر نے اہم نقطہ اٹھاتے ہوئے ریمارکس دیے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو باقاعدہ یقین دہانی کرائی گئی تھی کہ جیل سے باہر نکل کر میڈیا سے گفتگو نہیں کی جائے گی۔ کیا جیل کے باہر گفتگو کرنا اس دی گئی یقین دہانی کی سیدھی خلاف ورزی نہیں ہے؟ اس پر بانی پی ٹی آئی کے وکیل سلمان اکرم راجہ نے موقف اپنایا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو وہ حکم متفقہ نہیں تھا، جس پر جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارکس دیے کہ اگر ہائی کورٹ کا فیصلہ متفقہ نہیں تھا تو قانون کے مطابق اس کے خلاف ہائی کورٹ میں ہی نظر ثانی دائر کی جا سکتی ہے۔ قانونی اور آئینی ماہرین کا کہنا ہے کہ یوں لگتا ہے کہ پی ٹی آئی اور اس کے بانی اپنے ہی وکیل کی دلیل میں پھنس چکے ہیں، اس لیے اسلام آباد ہائی کورٹ کو چھوڑ کر سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹانے سے انہیں کوئی فائدہ ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ میں اپیل کا مقصد بظاہر سیاسی پوائنٹ سکورنگ تھا۔ اختلافات کا شکار پی ٹی آئی اور مایوسی کا شکار کارکنوں کے لیے کوئی نیا سیاسی بیانیہ بنایا جائے، لیکن بظاہر لگتا ہے کہ سپریم کورٹ کے 3 ہفتے کا وقت دینے سے عدالتی فورم کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی چال خود پاکستان تحریک انصاف پر الٹی پڑ گئی ہے۔ اس سچویشن پر بات کر لیتے ہیں سینئر تجزیہ کار نصر اللہ ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ملک صاحب 27 جولائی کو کشمیر میں جا رہا ہے۔ اس سے پہلے انتخابی مہم میں بلاول صاحب نے خواجہ آصف پر تنقید کی، پھر کشمیریوں سے متعلق بیان پر انہوں نے وزیر اعظم سے خواجہ آصف صاحب کو ہٹانے کا بھی مطالبہ کیا۔ اس سب کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیا وفاق میں بھی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے تعلقات میں کوئی خرابی ہے؟ مگر اگر آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ صرف یہ الیکشن کی کمپین کے دوران ہو رہا ہے، کیا واقعی خواجہ آصف صاحب کو ہٹایا بھی جا سکتا ہے؟ دیکھیں، میرا نہیں خیال کہ وفاق میں کوئی پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے مابین کوئی محاذ ذرائی موجود ہے۔ ہاں، گلگت بلتستان کے الیکشن تھے، سیاسی بیان بازی نہ کرتے دونوں جماعتیں تو کیا کرتے۔ اب آزاد کشمیر کے الیکشن ہے، دونوں جماعتیں اپنے اپنے طور پہ میدان میں ہیں۔ پیپلز پارٹی حکومت بنانا چاہتی ہے، پی ایم ایل این حکومت بنانا چاہتی ہے۔ دونوں ایک دوسرے کے اوپر اگر تیر نہیں چلائیں گے تو پھر وہ سیاست کیسے کریں گے؟ البتہ یہ کہنا کہ دونوں جماعتیں کو بہت دور جا چکی ہیں، اتحاد کو کوئی خطرہ پڑ گیا ہے، جو وفاق میں حکومت کے ساتھ پیپلز پارٹی کا تعاون ہے وہ ختم ہو جائے گا، ایسے کوئی حالات نہیں ہیں۔ اور نہ ہی پیپلز پارٹی اس پوزیشن میں ہے یا پی ایم ایل این کے دونوں لڑکے جو ہے وہ اس وقت ان کا سروائیول ہو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بیان بازی الیکشن مہم کی حد تک ہے، اور الیکشن مہم میں ایک دوسرے کو یہ بڑے بڑے سخت بیانات بھی آپ کو دیکھنے کو ملیں گے، سننے کو ملیں گے۔ البتہ خواجہ آصف صاحب کے بارے میں جو کہا جا رہا ہے، مجھے یہ بھی نہیں لگتا کہ خواجہ آصف صاحب کو کوئی بلاول بھٹو زرداری صاحب کے کہنے بھٹایا جائے گا یا ان کے خلاف کوئی کارروائی کی جائے گی۔ خواجہ آصف صاحب کی وزارت کے حوالے سے خبریں یہ ہیں کہ جو پروڈکشن ہے، ڈیفنس پروڈکشن اور ڈیفنس دونوں کو ایک کیا جا سکتا ہے، اور پھر وہ خواجہ صاحب کے پاس وزارت رہ جائے گی۔ البتہ یہ جو وزارتوں کا رد بدل ہے، اس میں بھی چیزیں اس لیے ہیں کہ کچھ وزارتیں ضم ہو جانی ہیں، جیسے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ انفارمیشن کے ساتھ کلچر اور ہیریٹیج بھی آ سکتا ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں، باقی میرا نہیں خیال کہ اس وقت جو ہے وہ کوئی خواجہ آصف صاحب کو کوئی پیپلز پارٹی کے کہنے پہ جو ہے وہ کوئی خطرات لاحق ہیں۔ اچھا، تھوڑا سا پولیٹیکل دعوے بھی بڑے زبردست ہوتے ہیں نا جب الیکشن کی کمپین ہوتی ہے۔ بلاول صاحب پر امید ہیں کہ کشمیر کو میں نون لیگ کو شکست دیں گے، پیپلز پارٹی کی حکومت بنے گی۔ آپ کا کیا تجزیہ ہے؟ کیا پیپلز پارٹی کی دوبارہ حکومت بنے گی؟ کیونکہ استحکام پاکستان پارٹی خاموشی سے اپنی جگہ تو بنا رہی ہے۔ دیکھیں، اس وقت مقابلہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے مابین۔ استحکام پاکستان پارٹی کو جو ایج حاصل ہے وہ ہے سابق وزیر اعظم سردار تنویر صاحب، انصر عبدالی صاحب اور جو ہے علی شان سونی صاحب، یہ تین ایک مضبوط امیدوار کے طور پہ پارٹی میں گئے ہیں آئی پی پی کے اندر۔ تو پھر دوسری بات یہ کہ سردار تنویر صاحب ایک اپنا دھڑا ایک گروپ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آزاد کشمیر کی سیاست میں 2 چیزیں بڑی میٹر کرتی ہیں، برادری بڑی میٹر کرتی ہے، آپ کا انفلوئنس بڑا میٹر کرتا ہے، پھر آپ کے ہاں وسائل بڑے میٹر کرتے ہیں۔
تو آئی پی پی بھی جو ہے وسائل لگانے کی پوزیشن میں آ گئی ہے. میں سمجھتا ہوں اس لیے شاید یہ ہو سکتا ہے کہ آئی پی پی اگر جو ہے وہ 2-3 نشستیں جیتنے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر شاید اگر کلوز کمپٹیشن چلا گیا پیپلز پارٹی کا اور پی ایم ایل این کے مابین تو پھر استحکام پاکستان پارٹی کے پاس یہ ایک پاور آ سکتی ہے کہ وہ جس طرف جائیں گے حکومت اس کی بنے گی. تو لگ یہ رہا ہے کہ اگر جو ہے وہ استحکام پاکستان پارٹی کامیاب ہو جاتی ہے 3-4 سیٹیں 5 سیٹیں نکالنے میں تو پھر ان کے لیے ایک بڑا اسکوپ ہوگا, ایک بڑا ان کے لیے موقع مل جائے گا. البتہ میاں نواز شریف نے اب میدان میں کودنے کا جو فیصلہ کیا ہے, کل وہ مظفر آباد میں جلسہ کرنے جا رہے ہیں, پھر وہ آزاد کشمیر کا ایک اور بڑا انتخابی جلسہ جمعرات کو کریں گے. تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ پی ایم ایل این نے بھی اس کو بڑا سنجیدہ لے لیا ہے. بلاول بھٹو صاحب کے جانے کے بعد پی ایم ایل این سمجھتی ہے کہ ان کے پاس جو ہے نشستیں زیادہ آ سکتی ہیں, حکومت بنانے کی پوزیشن میں وہ ہوں گے. پھر اگر مہاجرین کی جس نشستوں کی بات کی جاتی ہے پنجاب میں, اگر پی ایم ایل این کے امیدوار یہاں سے جیتے ہیں تو یہ بھی ایک ایج ہوگا پی ایم ایل این کے لیے. 5 اگست کو احتجاج کی کال ہے, لگتا ہے تحریک انصاف دباؤ بڑھا سکتی ہے, پی ٹی آئی بانی پی ٹی آئی کے لیے کوئی ریلیف لے سکتی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ نہیں؟ مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ کوئی اس وقت جو ہے یہ پریشر پیدا کر سکتی ہے کہ ان کے لیے کوئی ریلیف مل جائے. نورین نیازی صاحبہ کے بیان نے اور دوریاں بڑھا دی ہیں, خاص طور پہ آپ کی اسٹیبلشمنٹ, آپ کی افواج پاکستان اس کو بڑا اپنی سیکورٹی کے اوپر ایک بڑا جو ہے وہ بیان کے طور پہ دیکھ رہے ہیں. کیونکہ دیکھیں آپ اسٹیبلشمنٹ کے کردار پہ جب تنقید کرتے ہیں, میاں نواز شریف نے بھی کی, اس سے پہلے بھی کی, لیکن جنگ جیتنے کے حوالے سے اور خاص طور پہ اپنے ازلی دشمن کو ہرانے کے بعد جس کی پوری دنیا معترف ہے, مارکے حق میں جو کامیابی ہم نے حاصل کی, پاکستان تحریک انصاف کی ساری لیڈرشپ اس کو تسلیم کرتی ہے, اس کی پذیرائی کرتی ہے, جس کو پوری دنیا نے تسلیم کیا. ہندوستان میں وہاں پہ ان کو لالے پڑے رہے کہ پاکستان ہمیں اتنا مارا, وہاں کی جو ہے وہ اپوزیشن مودی سرکار کے پیچھے پڑی ہے کہ تمہاری پاکستان نے ایسی تیسی کر دی ہے, تمہیں دنیا میں تنہا کر دیا ہے. اور ہمارے اگر اس قسم کی کوئی آواز اٹھتی ہے تو میں سمجھتا ہوں اس پہ بڑا افسوس کیا جا سکتا ہے. نورین نیازی صاحب کو فوری اس بیان پہ مدد کرنی چاہیے, پوری قوم سے, افواج پاکستان سے, پاکستان کے شہداء سے, اور ایون اس مارکہ حق کے دوران جو شہید ہونے والے ہیں ان کے خاندان سے جو ہے وہ مدد کرنی چاہیے. ٹھیک, بہت شکریہ ملک صاحب, ہم سے بات کر رہے تھے. پاکستان فرنٹ اس بریک کے بعد پولیٹیکل صورتحال اور اسپیشلی کشمیر میں یہ گرما گرم تقاریروں کے اوپر بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں قادر خان مندوخیل صاحب, اور فردوس شمیم نقوی صاحب ڈپٹی سیکرٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف, وہ ہمارے ساتھ ہیں. فردوس شمیم نقوی صاحب, تحریک انصاف نے ایک بار پھر 5 اگست کے احتجاج کی کال دی ہے. ماضی میں جتنے بھی احتجاج ہوئے کامیاب نہیں ہوئے. ایشورنس دے کہ آپ کو میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے ریلی نکالنی ہے 5 اگست کو, دیں اجازت, کراچی میں دلوا دیں قادر مندوخیل صاحب, پورا مین ریلی میری گارنٹی, پرمیشن دلائیں. ٹھیک ہے, کہتے ہیں جلسے کی اجازت دیتے ہیں, دلوائیں, جدھر کہتے ہیں میں ان کے ساتھ چلتا ہوں دلوائیں. ابھی تو 5 اگست میں دن ہے نا, تو کہیں کہ نکالو. میں پوچھ لیتا ہوں, میں پوچھ لیتا ہوں. جی قادر خان مندوخیل صاحب, میں نے سوال تو خیر کچھ اور کر رہا تھا, لیکن پہلے ذرا فردوس شمیم نقوی صاحب کو رسپونڈ کر دیں ذرا کوئکلی, کہ آپ اجازت دیتے ہیں ان کو 5 اگست کو ریلی کر نکالنے کی کراچی میں, اور کوئی جلسہ بڑا کرنے کی اجازت دیتے ہیں آپ؟ این او سی لے دیں سر. نہیں, میں یہ کہوں گا کہ ان کو این او سی بھی دینا چاہیے, ان کے راستے میں سبیلے بھی لگنا چاہیے, اور ان کی راستے میں جو جتنے جلوس گزریں گے وہاں ٹینٹ لگا کے سائے بھی ہونا چاہیے, اور پولیس تو بالکل اس دن چھٹی دینا چاہیے کہ بابا خبردار کوئی گھر سے نکلے, اور پھر اس کے بعد سارے کیمرے کو یہ ہدایت کی جائے کہ براہ راست کوریج دیا جائے, پھر بھی نہیں نکلیں گے. اور نقوی صاحب, دنیا کی کون سی تحریکوں میں این او سی ہوتی ہے, کون سی دفعہ 144 نہیں لگتی ہے؟ کیا بے نظیر بھٹو شہید اور نصرت بھٹو نے مارشلاؤں سے جو مقابلہ کیا, کیا ان کو این او سی دی کہ وہ مارشلاؤں نے کیا ان کے راستے میں پھول بچھائے, انہوں نے کیا ان کو کنٹینر مہیا کیے؟ خدا کا واسطہ, تحریک چلانے کی بھی کوئی آداب ہوتے ہیں. این او سی منوسی تحریکوں میں نہیں مانی جاتی ہے. تحریکوں میں جو ہے نا وہ گاڑی میں چپ کے بھی جانا پڑتا ہے, آگ کے اوپر گزرنا پڑتا ہے, سب. آپ کو این او سی چاہیے, این او سی دے بھی دے, آپ کو دیے. آپ کا سہیل آفریدی صاحب کراچی آتے, ہم نے ہار پھول پہنا ہے, ہم نے ان کو پروٹوکول دیے, اجرک ٹوپی پہنا ہے,
4 करोड़ वाली आबादी में कराची में 40-50 गाड़ियों के साथ घूमते में कितने लोग थे उनके साथ? फिर हैदराबाद की सड़कों में भटकते रहे तो कितने लोग थे? चलो अच्छा, लोग ठीक भी है। आपको प्रोटोकॉल भी दे दिए, ओके, आपका जवाब समझ आ गया कादिर खान मंदोखेल साहब, आपका जवाब समझ आ गया। आप कह रहे हैं कि एहतजाज मुझे भी करें 1 किसी। मिनट इसका जवाब देने दे। अच्छा ठीक है, फिर इतना प्लीज, मुश्किल है तो दे देना इजाजत। जब हैं ही हम किसी काबिल नहीं मेरा तो दे सवाल दें समझे इजाजत। नहीं है। आप वो आपकी बाबा कापे क्यों तहरीकों टांग में रही हैं? इजाजत नामे नहीं आपकी होती है। कापे क्यों टांग रही तहरीक हैं? चलाते हुए पीटीआई क्या इजाजत निकाल नामा लेगी? एनओसी नहीं एक होती है। 5-10 लोग निकाल लेगी, आपको क्या परेशानी है? कादिर मंदोखेल अच्छा, अकेले ठीक खड़े ठीक है, चौराहे पे मैनेज करते हैं। ओके। फिरदौस भाई, आप फिरदौस भाई आपकी टेक आ गई। मंदोखेल साहब, राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि बिलावल साहब की जो तकारीर है आज़ाद कश्मीर में, ये दरअसल बिगाड़ पैदा कर सकती है। राना सनाउल्लाह साहब मुशीर हैं वज़ीर आज़म साहब के। एक तो इस पे कमेंट करें, दूसरा ये कहते हैं कि पीपल्स, सर जरा जुमला सवाल स्टैब्लिश होने दें। दूसरा ये बताएं कि पीपल्स पार्टी, इस बार पीपल्स पार्टी पे भी ये तनकीद हो रही है कि आज़ाद कश्मीर में आपकी हुकूमत है जो डिलीवर करने में नाकाम है, इसलिए आप दरअसल ख्वाजा आसिफ साहब के बयान का सहारा लेके कोई मुहिम चला रहे हैं। तो थोड़ी अपनी पोजीशन भी वाज़ेह करें ना। नहीं, देखिए हम डिलीवर करने में नाकाम नहीं है, बल्कि हम एक्शन कमेटी के मुतालबात मानने और सुनने के लिए तैयार है। ख्वाजा आसिफ और राना सनाउल्लाह रुकावट बने हुए हैं। आप मुझे बता दो, हमारे वजीर आजम ने, राठौर साहब ने कहा कि ये माजरीन की सीटें ख़त्म करनी चाहिए। मैं भी ये कहता हूँ कि जो सीटें धांधली से जेब में लेके फिर उस सीटों को ख़त्म करना ही बेहतर है, क्योंकि जब आप पंजाब में उन्हीं लोगों को मुस्लिम लीग नून का कारकुन बना के डबल वोट ले रहे हो, तो ऐसे वोट का फ़ायदा ही नहीं है। तो एक्शन कमेटी की बातें तो फिर ठीक है। ओके, अच्छा नकवी साहब, मुझे एक जगह पे रिस्पॉन्ड करें। इमरान खान साहब की बहन नौरीन नियाजी साहबा ने मार्का हक से मुतालिक एक मुतनाज़ा बयान दिया है। भारतीय मीडिया इसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर रहा है। वफाकी वज़रा इस बार भी मुआफ़ी का मुतालबा कर रहे हैं। तो क्या आप नौरीन नियाजी साहबा के बयान की मजम्मत करेंगे? आप समझते हैं कि इमरान खान साहब की बहनों के सख्त बयानात ही दरअसल रुकावट है बेसिकली इमरान खान साहब की रिहाई में? ये मैं तो समझता हूँ, देखिए बड़ी सीधी से, पाकिस्तान की फौज हमारी फौज है, ये मुल्क भी हमारा, ये फौज भी हमारी, और हिंदुस्तान हमारा दुश्मन है। और अगर हिंदुस्तान कभी भी हमला करेगा तो हम कभी भी कोई ऐसा बयान नहीं दे सकते जो कि मुल्क के खिलाफ हो। नौरीन नियाज़ी साहिबा ने क्यों दिया है उसका जवाब वो देंगे। मैं पार्टी की पोजीशन के लिहाज से बिल्कुल क्लियर हूँ। हम जो हमारे सिपाही जानों का नजराना देते हैं वो हमारे लिए काबिल एहतराम है, और ये शहादा की इज्जत हमारे मजहब का भी हिस्सा है, हमारे कल्चर का भी हिस्सा है। हमने तो मैं इस लिहाज से बड़ा क्लियर हूँ कि आई कैन नॉट एग्री कि उन्होंने क्यों कहा। अब मुझे थोड़ा सा कादिर खान मंदोखेल साहब आप ज़रा बताएं, क्योंकि पोजीशन आपकी भी काफ़ी अजीबोगरीब सी हुई है। फजलुर रहमान साहब आजकल मुसलसल हुकूमत पर तनकीद कर रहे हैं, बड़े दरीना ताल्लुकात हैं JUI फेस से आप लोगों के आजकल। क्या वजह है, क्यों मौलाना साहब मुसलसल सख्त बयान दे रहे हैं? देखिए, ये तो मौलाना साहब की पार्टी या कोई उसका रहनुमाई जवाब दे सकते हैं कि वो इतने सख्त बयान क्यों दे रहे हैं। और फिर दूसरी बात ये, मेरे ख्याल में ये जो नून लीग की दुगली पॉलिसी है, जहाँ PDM का सरबराह बनाने के बाद शायद उनको सदारत का ऑफर किए और बाद में हस्बे रवायत उन्होंने दुगली पॉलिसी करके उसको डाश दिया है, तो शायद मौलाना साहब उस बात पे नाराज है उसमें। और दूसरी तो आईनी तरमीम तो आपने भी करवाई है उनके घर पे बैठ के, थोड़ा आप भी थोड़ा ख्याल करें ना। देखियो, आईनी तरमीम तो नकवी साहब की पार्टी ने भी कराई, गौर खान और नहीं कराई, और उसके गौर खान और उनका क्या नाम है, वो जो इनका वजीर सेक्रेटरी इत्तलात थे, उनका तो ये कहा ये तो मसूदा ही हमारा है। वो तो खान के पास गए, उन्होंने मोटी मोटी गालियां दी कि कम वक्तो मुझे जेल से रिहा कर दो, तुम किस चक्कर में पड़े हो, तो ये मुकर गए। ये बात आज भी मौलाना साहब से पूछे कि PTI तो अनबोर्ड थी, PTI तुम उसके साथ तुम आ गया। बहुत शुक्रिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल फिरदौस शमीम नकवी साहब और कादिर खान मंदोखेल पीपल्स पार्टी के रहनुमा हमसे बात कर रहे थे। पाकिस्तान फ्रंट से सलमान हैदर को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।